پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر 3 ملکی سیریز جیت لی۔ فائنل مارکے میں افغانستان کو 75 رن سے شکست۔ محمد نواز کی ہیٹرک نے فائنل میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ پاکستانی سپن اٹیک کے سامنے افغانی بیٹرز چکرا گئے۔ افغانستان کی ٹیم پاکستان کے 142 رنز کے ہدف میں 66 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان راشد خان 17 رنز بنا سکے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 141 رنز بنائے۔ فخر زمان 27 اور محمد نواز 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سپنر محمد نواز کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 4 اوورز میں 19 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ چاند سرخ ہو گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں رواں سال کا دوسرا مکمل چاند گرہن۔ سعودی عرب، UAE، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں بھی بلڈ مون کا نظارہ۔ 8:28 پر چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رات 1:55 پر چاند گرہن ختم ہو جائے گا۔ چاند گرہن پر سعودی عرب میں نماز خسوف کی ادائیگی۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد سیلابی ریلے سندھ میں داخل۔ سندھ کے بیراجوں میں پانی کی سطح بلند۔ گڈو بیراج پر 7 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا امکان۔ کچے کے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ ہیڈ پنجنت پر بہاؤ 5 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر 3,29,000 اور کوٹری بیراج پر 2,45,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے راوی ہیڈ سے دھنائی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ صدر مملکت کی سندھ میں شدید بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ نشیبی اور ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنائے جائے۔ ہب ڈیم اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھی جائے۔ ملک بھر میں مانسون کا 10واں سپیل۔ طوفانی بارشیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور، فیصل آباد، جہلم، ساہیوال، پاک پتن، چیچا وطنی میں بھی بادل برس پڑے۔ میاں چنو، بہاولپور، گجرات، سرائے عالمگیر، چشتیاں اور خانیوال میں بھی تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بادل برسنے لگے۔ حیدرآباد، تھرپارکر، اسلام کوٹ، بدین، عمرکوٹ، ٹھٹا، میرپور خاص، سجاول میں دھواں دھار بارش۔ گلیاں، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ بلوچستان کے علاقوں شیرانی میں تیز بارش۔ مسلم باغ، زیارت، لورالائی سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ پاکستان میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور چراگاہوں کا دباؤ سیلاب کی بڑی وجوہات قرار۔ عالمی ادارے ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے پاکستان میں سیلاب بارے رپورٹ جاری کر دی۔ 92 نیوز کی جانب سے اسکینڈل سامنے لانے پر حکومت کا ایکشن۔ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے اسکینڈل میں سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر ڈرون حملہ۔ ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا، 2 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یمن سے داغے گئے ڈرون سے ایلات شہر کے قریب ہوائی اڈے کے مسافر خانے کو نقصان پہنچا۔ ہوائی اڈے پر پروازیں معطل۔ روس کا یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج نے ڈنیپرو پیٹرووسک علاقے میں واقع خوروشے نامی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ روسی افواج نے یوکرین کے فوجی، صنعتی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے یوکرین کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کیے گئے۔ جاپان کے وزیر اعظم کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ گزشتہ برس ستمبر میں وہ پارٹی سربراہ اور اکتوبر میں جاپان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ وزیر اعظم جولائی کے انتخابات میں LDP اتحاد کو تاریخی شکست کے بعد ایوان بالا میں اکثریت کھو بیٹھنے پر دباؤ میں تھے۔ فرانس میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم بائرو پر اعتماد کی ووٹنگ کل ہوگی۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق بائرو کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بائرو نے 2026 کے بجٹ میں 44 ارب یورو کی بچت کی تجویز دی۔ پینشن منجمد کرنے، صحت کی سہولیات میں کمی اور 2 عوامی تعطیلات ختم کرنے جیسے سخت اقدامات کی تجویز پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ چین میں رواں سال کے 16ویں طوفان کا خطرہ، جنوب ساحلی صوبوں میں 94 مسافر بحری جہازوں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ سکولز بھی بند۔ طوفان کل زہوائی اور زانجیانگ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ صوبہ گوانگڈونگ کے 61 شہروں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے داخلہ کا اجلاس آج ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ کے مطابق جرائم پیشہ سمگلرز کے گروہوں کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ دریائے ستلج میں جلال پور پیروالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ سیلابی ریلے کے جلال پور پیروالا میں داخل ہونے کے شدید خطرات، پولیس کے شہر کو خالی کرانے کے لیے اعلانات۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 46 فلسطینی شہید، صہیونی فورسز کی اسکول، پناہ گزین کیمپ اور گھروں پر بمباری۔ غزہ جنگ میں اب تک 64,380 فلسطینی شہید ہو چکے۔ یہودی آباد کاروں کے نابلوس، رملہ اور ہیروبرون میں حملے، 2 فلسطینی زخمی۔ ڈنمارک کا اسرائیل سے غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ غزہ پر قبضے جیسے اقدامات خطے میں امن کے لیے خطرہ قرار۔ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا اور ہتھیار ڈال دے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی پیشکش، کہا عالمی ممالک کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے امن قائم نہیں ہوگا۔ آسٹریلیا، اسپین، اٹلی اور بیلجیم میں غزہ جنگ کے خلاف اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ آسٹریلوی شہریوں کا حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ اٹلی کے شہر پالریمو میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ۔ اسپین کے شہر میں شرکاء نے غزہ میں شہید بچوں کے نام پڑھ کر اظہار یکجہتی کیا۔ برسلز میں سینکڑوں موٹر سائیکل سواروں نے ریلی نکالی۔ امریکی صدر کی حماس کو آخری وارننگ۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ان کا کہنا تھا، اسرائیل نے امریکہ کی شرائط قبول کر لی، حماس بھی معاہدے کو قبول کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کرے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حماس کے لیے یہ آخری انتباہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، غزہ کے حوالے سے بہت جلد ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ 20,000 لوگ اور تقریباً 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی صورتحال سے خوش نہیں ہوں، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ روس پر پابندیاں لگانے کے دوسرے مرحلے میں جانے کو تیار ہیں۔ جنوبی کوریا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ جنوبی کوریا سے تجارتی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ شکاگو میں جنگ نہیں، جرائم کا خاتمہ کریں گے۔ شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔